نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ کرام حاضر، عرض کیا یا رسول اللہ اس آیہ مبارکہ کا مفہوم ذرا آپ فرمائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کریم جس کے لیے ارادہ فرماتا ہے تو اس کے لیے اللہ کریم نور پیدا فرما دیتا ہے۔ حضور یہ شرح صدر سے کیا مراد ہے؟ فرمایا نور پیدا ہوتا ہے جس کی روشنی میں انسان نیک اعمال بجا لاتا ہے، پہلے ایمان کی توفیق ملتی ہے پھر نیک اعمال بجا لاتا ہے۔ تو صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس کی نشانی کیا ہے؟ کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارا سینہ کھل گیا ہے اور اب ہمیں شرح صدر ہو گیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ اس کی نشانی یہ ہے کہ انسان پھر اللہ کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ انسان اس دنیا، یہ جو دار فنا ہے، اس کی طرف توجہ کم کرتا ہے، دار بقا کی طرف توجہ زیادہ کرتا ہے، اور پھر انسان اللہ کریم جل مجدہ کے وہ راضی کرنے کے لیے کوشاں رہتا ہے۔ تو یہ انسان کے شرح صدر کی ایک نشانی ہے کہ انسان اگر دیکھے کہ میں نیک اعمال بجا لا رہا ہوں اور وہ کام کر رہا ہوں جو قیامت کے دن مجھے فائدہ دیں گے اور کل اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے فائدہ بخش ہوں گے، تو گویا کہ اسے شرح صدر ہوا۔ جبکہ دوسری طرف نحوست اور انسان دور بھاگتا ہے، نیک اعمال سے بھی دور بھاگتا ہے اور اس سے توفیق بھی نصیب نہیں ہوتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جو حرج ہے نا جی، کہ اس کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے، بہت تنگ ہوتا ہے، حرج کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ حضرت عمر فاروق نے ایک دیہاتی سے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ حرج کا جو لفظ ہے آپ کی زبان میں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو وہ دیہاتی کہنے لگا کہ امیر المومنین، حرج جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ درختوں کے جھنڈ کے اندر کر کے ایک درخت ہوتا ہے، نہ تو کوئی چرواہا وہاں تک پہنچ سکتا ہے، نہ کوئی بھیڑ بکری وہاں تک پہنچتی، کوئی جانور بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ وہ ایسا جو ہے وہ چھپا ہوا ہوتا ہے کہ ایسی تنگ جگہ پر جہاں کوئی بھی نہیں پہنچ سکے۔ تو حضرت عمر فاروق فرمانے لگے بالکل اسی طرح منافق کا دل ہے کہ جس تک جو ہے وہ کوئی خیر نہیں پہنچتی اور کوئی روشنی اس کو نصیب نہیں ہوتی، جو اللہ نے اس کا فضل شامل حال نہ ہو، اس کی مہربانی ہمارے ساتھ نہ ہو تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اور اس کی توفیق ایمان کے لیے اور نیک اعمال کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ کا ارادہ، اس کی توفیق اور اس کی مہربانی جب انسان کے ساتھ شامل ہو جاتی ہیں تو پھر ہر کام آسان ہو جاتا ہے، پھر اس کے لیے اسلام کو سمجھنا بھی آسان ہو جاتا ہے، اسلام کی تعلیمات کا ادراک بھی سہل ہو جاتا ہے، اور نیک اعمال پر چلنا، نیک عمل کرنا اس کے لیے مشکل نہیں رہتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ توفیق مانگتے رہنا چاہیے، اس کا فضل اور اس کا کرم ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں گزارش کرتے رہنا چاہیے کہ وہ اپنے کرم اور فضل سے نوازے۔ یہاں اللہ کی ہدایت اور اس کی مہربانی جب شامل حال ہوتی ہے تو سینہ کھل جاتا ہے، پھر انسان کو نیکی کی توفیقات نصیب ہوتی ہیں، پھر نیک اعمال کرنے کا خود بخود اس کو جذبہ پیدا ہوتا ہے اور اس کے دل میں شوق پیدا ہوتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، اور پھر اس کے لیے، اس نیک اعمال کے لیے آسانی بھی ہو جاتی ہے اور اس کا فائدہ بھی اس کو سمجھ آنا شروع ہو جاتا ہے۔